قل یا اہل الکتاب، میرا پیغمبر کہہ دیجئے او اہل کتاب یہودیو عیسائیو، تعالوا آؤ الی کلمۃ، اس بات کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، آؤ اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کریں گے۔ دوسرا پوائنٹ، وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اور ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تیسری بات، وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور تیسرا پوائنٹ کہ ہم آپس میں بعض کو رب نہیں بنائیں گے۔ ہم سارے بندے ہیں تو بندے ہی رہیں گے، اور ایک دوسرے کو بندہ ہی مانیں گے، رب نہیں مانیں گے، نہیں بنائیں گے۔ یہی وہ جملہ ہے، یہی وہ جملہ ہے جس پہ سب کو اکٹھا ہونے کی کیا دی جا رہی ہے؟ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم بندگی نہیں کریں گے الا اللہ، مگر اللہ ہی کی کریں گے۔ میرے دوستو، قرآن مقدس بار بار رب کا تعارف کرواتا ہے۔ عالم ارواح میں بھی الست بربکم، جب دنیا میں آ گئے ہو پھر بھی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کی بندگی کرو۔ فاتحہ قرآن کا آغاز ہونے لگا، فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کہ سارے جہانوں کی ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ ہے۔ اور قرآن کی پہلی وحی جب آتی ہے تو قرآن کہتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے، ایسا ہی ہے۔ اور جب قرآن ختم کرنے لگتے ہو تو پھر بھی کہتے ہو قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ نماز میں بھی کہتے ہو سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، اللہم ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور جب مرے گا تو موت کے بعد قبر میں پہلا سوال بھی ہوگا مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ پہلی بات اسی کو لیا عالم ارواح سے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب نے کہا کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ شہدنا، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ اللہ نے ان لوگوں سے یہ وعدہ کیوں لیا، اس کی علت بھی قرآن نے بتا دی۔ اس لیے وعدہ لیا ان تقولوا یوم القیامہ، تاکہ تم قیامت والے دن یہ نہ کہو کہ انا کننا عن ھذا غافلین، کہ اللہ ہم تو اس سے بے خبر تھے، آسان سمجھایا ہی کسی نے، پتہ ہی کوئی نہیں، ہاں ہم تو اس سے بے خبر تھے۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال نہیں آ رہا؟ اگر نہیں آ رہا تو میں پیدا کرتا ہوں، پھر جواب دیتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ الحمدللہ ہم سارے مومن ہیں، مسلمان ہیں، رب کو ہی ماننے والے ہیں، لیکن ہمیں وہ وعدہ یاد ہے تم میں سے کسی کو جب عالم ارواح میں تم سے لیا گیا؟ تو سوال یہ ہوتا ہے جب وہ وعدہ یاد ہی نہیں تو فائدہ کیا لینے کا؟ پتہ نہیں سوال سمجھ میں آیا؟ جب وہ کسی کو یاد ہی نہیں تو رب
وہ وعدہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ سنیے، پہلی بات اس آیت کے ذیل میں مفسرین لکھتے ہیں کئی لوگ اس دنیا میں گزرے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ہمیں وہ وعدہ یاد ہے، ان میں سے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، کہتے ہیں مجھے وہ وعدہ الستو یاد ہے۔ ایک دوسری بات، کچھ لوگ اب ذہن میں آپ کیا آئے گا، یاد نہیں ہے، اب نہیں ہے، آپ نے 8 سال مدرسے میں پڑھا یا آپ نے میٹرک تک سکول پڑھا، اب میٹرک کے بعد جو کچھ پیچھے آپ نے پڑھا ہے وہ میٹرک والے دن سب کو یاد ہوتا ہے پیچھے پڑھا ہوا؟ جی وہ تو کسی کو یاد نہیں۔ جب ہم بخاری پڑھتے ہیں دورہ حدیث میں تو پیچھے جو 7 سال پڑھ کے آئے ہوتے ہیں وہ سارا کسی کو یاد، لیکن کوئی کہتا ہے کہ یہ فضول ہے پڑھا ہوا جب یاد نہیں۔ پڑھانے سے، پڑھنے سے استعداد پیدا ہو جاتی ہے اندر، کیا استعداد پیدا ہو جاتی ہے، اور جب وہی جملہ دوبارہ بتلایا جاتا ہے تو انسان کو قبول کرنے اور سمجھنے میں کیا ہوتی ہے، آسانی ہوتی ہے۔ پڑھا ہوا ہے تو اللہ نے تمہاری فطرت میں الستو بربکم ابتداءً ہی رب کی تعارف، رب کا تعارف ڈال دیا، اور ڈالنے کے بعد صرف اسی پہ ختم نہیں کیا، دنیا میں آئے اللہ نبی بھیج کر، کتابیں بھیج کر اسی وعدے کو یاد دلاتے رہے کہ تمہاری فطرت میں پڑا ہے وہ وعدہ، اور اس کی سمجھنے کی استعداد تمہارے اندر کیا ہے، موجود ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وقت کی قلت کی وجہ سے باقی 2 وعدے انشاءاللہ اگلے جمعے عرض کروں گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔